بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ صدر مسلم لیگ نواز جناب میاں شہباز شریف صاحب راولپنڈی کے چکر کاٹ رہے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ 2 دفعہ ملاقات کر چکے ہیں پاکستان کی ایک انتہائی طاقتور ترین شخصیت سے۔ یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ یہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر کیا ہلچل پیدا ہوئی ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک کا جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہے، کہ ساری کی ساری جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم کی فارم کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی اور دیگر پارٹیاں بھی، جماعت اسلامی پاکستان بھی، سارے کے سارے لوگ موجودہ حکومت پاکستان کے خلاف مہنگائی کے لیے وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور ملک کے ہر شہر کے اندر تقریباً حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ اور یہ بات بالکل قرینِ قیاس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد کھو چکی ہے، کہ جو ایک پرسیپشن پائی جاتی تھی کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے اور وہ یہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ اور اب جب ڈی جی آئی ایس آئی والا معاملہ ہوا ہے تو سارے لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے کہ اب کی بار یہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو جب یہ پرسیپشن ختم ہوئی ہے تو اس کا خاتمے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر شخص اور ہر پارٹی حصہ بقدر جثہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی سلسلے میں میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی سب سے طاقتور ترین غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر کیا چیزیں وہ طے ہو رہی ہیں وہ یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو ایز این آلٹرنیٹو پیش کر رہے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوتی ہے، عمران خان اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے ہیں، یا کوئی بھی پولیٹیکل کرائسس آتا ہے، یا سول ملٹری ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی صورتحال آتی ہے، تو ویسی صورت کے اندر میاں شہباز شریف صاحب اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ کیا میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کی پوری پارٹی ہے؟ وہ تو قائد حزب اختلاف ہیں، وہ صدر پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں، لیکن کیا ان کے ساتھ اس پارٹی کے تاحیات جو قائد ہیں، ان کے بڑے بھائی جناب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ہاکش بھتیجی مریم نواز صاحبہ، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس چیز کا بھی شہباز شریف صاحب کو جائزہ لینا ہوگا۔ اور ایسی صورت میں یہ اگر چاہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل کے اور کوئی ان کو ایز این آلٹرنیٹو نیا پرائم منسٹر لے کے آئیں، اسمبلی کے اندر ود ان اسمبلی چینج ہو جائے، یا کوئی ایسا کوئی فارمولا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ لیں اور پیپلز پارٹی کو ملا کے یہ ادھر حکومت بنا لیں، تو اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ گپ شپ کے لیے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور ان کی ملاقات کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ اگر ابھی ارلی الیکشن کال ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ فار نیکسٹ پریمیئر شپ یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی کچھ جو ملاقاتیں تھیں میاں شہباز شریف صاحب کی، یہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے بھی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، اور جو انٹرم گورنمنٹ تھی، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی 2018 والی، اس دوران بھی یہ ملتے رہے ہیں جا کے راولپنڈی کے اندر۔ اور کچھ ملاقاتیں ان کی چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ تھیں، کچھ یہ اکیلے ملتے رہے، اس طرح کی ملاقاتیں یہ اب کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایسی صورت کے اندر نہ ہی ابھی کہیں کوئی عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا سول ملٹری ڈیڈ لاک اتنا شدید ہو گیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں۔ اور کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ ہے وہ ہم پہلے بتا چکے کہ 100% وہ جنرل ندیم انجم کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی وہ مقرر کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ دس از ایز شیور ایز ڈیتھ کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم ہی ہوں گے۔ تو اس سے جو تناؤ وہ اتنے دنوں کا 2 ہفتوں کا تناؤ ہے، وہ تناؤ قدرے کم تو ہوگا لیکن وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت گر جائے۔ تو شہباز شریف صاحب جو نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔
اس سے دوسری آپ ایک بات اور دیکھیں ناظرین کہ یہ ہمارے سیاستدان کتنے بے قرار رہتے ہیں کہ دوسرے کو گرانے کے لیے یہ اپنا وہ سیٹ پکی کرنے کے لیے ان کا قبلہ و کعبہ راولپنڈی ہے. وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، وہ موجودہ حکومت کے لوگ ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، یا کوئی اور یا ایم کیو ایم ہو، جی ڈی اے ہو، کاف لیگ، کتنی بھی پارٹیاں ہوں، یعنی یہ خود جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو بعد میں آ کے ادھر شور مچاتے ہیں سول اینڈ سپرامیسی کی کہ جی جو سول بالادستی ہے وہ قائم ہونی چاہیے. تو پہلے آپ کو خود کو بھی غور کرنا ہوگا. یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو ڈیموکریٹک پولیٹیکل وے سے آپ حل کریں. آپ کو یہ پتہ چلا کہ عمران خان کے فوج کے تعلقات تھوڑے خراب ہوئے تو ہر بندہ فصلی بٹیروں کی طرح اور موسمی پرندوں کی طرح آ گیا ہے، وہ یہ گدوں کی طرح ماس کو نوچنے کہ وہ یہ جو اقتدار کا یہ جو ماس ہے اور یہ جو گوشت ہے اس کو وہ کھا لیں اور اجازت لے کر کھا لیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی شان میں قصیدہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے. کچھ یہ لوگ جو اتنے زیادہ سخت نکات تھے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ مولانا فضل الرحمان بھی ابھی وہ اس طرح کی کچھ ترنم سازی کر رہے ہیں. اور کچھ پی ایم ایل این کے جو ہاکس تھے جو بڑی ایگریسو ٹون اور ٹینر کے اندر بات کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ بھی ابھی دھیرے دھیرے سے اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں. تو ان سیاستدانوں کو بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہوگا. کیا اس سے سیاست مضبوط ہوتی ہے؟ کیا جمہوریت مضبوط ہوتی ہے؟ کوئی چیز مضبوط نہیں ہوتی. مضبوط ہوتی ہے تو ان کا اپنا اقتدار مضبوط ہوتا ہے، ان کی اپنی خاندانی جاگیر مضبوط ہوتی ہے، اور کوئی مضبوطی نہیں آتی. تو لہٰذا عذر جو ہے، ضعف جو ہے ان کے کرداروں میں ہے، ان کی نیتوں کے اندر ہے. یہ خود نہیں ٹھیک کرنا چاہتے اور خود دوسرے کو گرانے کے لیے بار بار ادھر جا کے سجدے کرتے ہیں راولپنڈی کے اندر کہ کسی طریقے سے صاحب راولپنڈی مان جائے، گرین سگنل دے دے، تو یہ دوسرے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو گرانے کے لیے بالکل ایسے ہی وہ تیار ہو جائیں گے اور اس کو گرا دیں گے اور دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. اور پھر وہ جو گرا ہوا ساتھی ہوگا وہ ان کے خلاف تو تبرہ آزمائی کرے گا ہی کرے گا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دوبارہ وہ برا بھلا کہے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات خود کیوں نہیں سالو کر پاتے؟ کیا آپ میں اتنی سکت نہیں ہے؟ آپ عوام کے اندر جائیں، ووٹ مانگیں، یا گورنمنٹ کو گرانا ہے ایک پولیٹیکل طریقے سے گرائیں، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے گرائیں، نو کانفیڈنس لے کے آئیں سینٹر کے اندر. اگر آپ گرانا چاہتے ہیں تو یہ لیفٹ رائٹ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں پولیٹیشینز خود جا کے یہ ساری چیزوں کو دعوت دیتے ہیں، دوسروں کی کمزوریاں بتاتے ہیں، اپنے اپوننٹس کی فائلیں جا کے دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو جتنی ان کے پاس یہ فائلز کا انبار لگا ہوتا ہے، وہ خود نہیں جاتے ان کے ڈرائنگ روموں کے اندر، نہ ہی ان کی پرائیویٹ ساری چیزوں کا ان کو خود پتہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ اتنے ہی زیادہ وہ بیٹھے ہوئے فارغ، نہ ہی اتنا زیادہ ان کے پاس کوئی مین پاور ہے، اور نہ اتنے ریسورسز ہیں. یہ میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں. یہ اپنی ان کی جو اپوزیشن ہوتی ہے، ایک اوپوننٹ اپنے دوسرے مخالف کا جتنا بھی وہ صحیح غلط ریکارڈ ہے وہ آ کے پیش خدمت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ اس کو رکھ لیں اور ان کے خلاف استعمال کریں. تو وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اور وسیع تر قومی مفاد کے اندر کہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں. ادروائز یہ سارا ڈیٹا خود آ کے کمپائل کرواتے ہیں اور یہ خود سول بالادستی کے جو وہ پیٹ کے اندر آ کے خنجر کو گھونپتے ہیں اور خود آ کے ایک نقب لگا کے چور رستے سے اور ان طریقوں سے یہ ملک کے اندر پاور میں آنا چاہتے ہیں. اس سے نہ یہ سیاست مضبوط ہوتی ہے، نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، نہ سول سپرامیسی ہوتی ہے. تو یہ میاں شہباز شریف کا یہ جو کام ہے یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرنی، اور ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. یہ بات تو درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ایک زیرک سیاستدان سمجھتی ہے، بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر سمجھتی ہے، ایک بہت ہی تجربہ کار پاکستان کا اعلیٰ پائے کا سیاسی قائد سمجھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ان کو ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے تو پھر انہوں نے ہماری بات سننی، ادروائز یہ باہر جا کے شور مچاتے ہیں جیسے ان کا بڑا بھائی اور بھتیجی مچا رہی ہے.
تو ایسی صورت میں یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کی موومنٹ ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے، لیکن اس معنی خیز موومنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اس ٹائم یہ صورتحال نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت گر جائے، کیونکہ عمران خان کی حکومت جو اگر گرتی ہے اس ٹائم تو عمران خان کتنی بڑی اپوزیشن ہوگا، بذات خود وہ اپنی ذات کے اندر اتنی بڑی اپوزیشن ہے، اپوزیشن اس کو سب سے زیادہ جو سوٹیبل کام ہے جس چیز کا عمران خان ایکسپرٹ ہے وہ تو ہے ہی اپوزیشن، وہ تو ہے ہی مار دھاڑ، وہ تو ہے ہی دوسروں کے اوپر چڑھائی کرنی۔ تو اگر یہ چاہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مل کر اس کو پاور سے آؤٹ کر دیں گے بیفور ہز نیچرل نارمل ٹائم، تو وہ کتنی بڑی ٹربل کریٹ کرے گا پاکستان کے اندر۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی چیزیں ان کو مد نظر رکھنی ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف آ گیا یا مولانا فضل الرحمان نے ٹون ٹھیک کر لیا یا کچھ دن کے لیے میاں نواز شریف صاحب چپ ہو گئے، ساری صورتحال کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو میرا پوائنٹ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں اس لیول کے وہ کیوں جاتے ہیں بار بار؟ جاتے آپ خود ہیں، آپ کو جو بیماری ہے عذر ہے اس کی کوئی دوائی لینے جاتے ہیں، اور بعد میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے خلاف جو ہے شفا یابی بھی آپ کو ہو جائے تو بعد میں آ کے اسی کے خلاف اتنی آپ تنقید کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اپنے کردار کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی، دوسروں پہ کے اندر کیڑے نکالنے سے پہلے آپ کو اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔